میں ایک سوچ ہوں ذہنوں میں گھر بناؤں گا، میں ایک سوچ ہوں ذہنوں میں گھر بناؤں گا، میں ایک دور ہوں صدیوں پہ پھیل جاؤں گا۔ کہاں کہاں سے دباؤ گے کیسے روکو گے، کہاں کہاں سے دباؤ گے کیسے روکو گے، میں انقلاب ہوں سینوں سے پھوٹ آؤں گا۔ آپ سن رہے ہیں خاموشیوں کی آواز، سنیے ان کتابوں کے بولتے لفظ جنہیں آپ سے دور رکھنے کے لیے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جن پر پابندی عائد ہے۔ ہر صبح ایک سکھ وارڈر سوداگر سنگھ ہمارے پاس آتا اور کھانے پینے کی چیزوں کے لیے آرڈر لے جاتا۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک انگریزی اخبار انڈین ایکسپریس، دلی اور مقامی اردو روزنامہ آفتاب، سری نگر اور سگریٹ بھی دیے جاتے۔ سردیوں میں جلانے اور کمرہ گرم کرنے کے لیے کوئلہ ملتا تھا۔ اس کے ساتھ ہمیں لوہے کی بنی ہوئی ایک بڑی انگیٹھی دی گئی جس میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ بعد ازاں ان لوہے کی سلاخوں نے ہمیں فرار میں بڑی مدد دی۔ میرا نام ہے صنم شہزادی اور آپ سن رہے ہیں سری نگر جیل سے فرار کی کہانی۔ 17 اگست 1968 کو جج نے اپنا فیصلہ دیا۔ مجھے اور میر احمد کو موت کی سزا اور صوبیدار کالا خان کو عمر قید کی سزا دی گئی۔ خیال تھا کہ ہمیں علیحدہ علیحدہ کوٹھریوں میں منتقل کر دیا جائے گا، لیکن معلوم ہوا کہ سیکیورٹی کے لیے ہمیں اسی احاطے میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صوبیدار کالا خان روم اے میں اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ رہا۔ مجھے اور میر احمد کو کوٹری نمبر 1 میں منتقل کر دیا گیا۔ یہ کوٹری بھی زنان خانے ہی میں واقع تھی۔ ہمارے لیے سزائے موت کی خبر جلد ہی جیل میں پھیل گئی اور ہمارے ساتھی رونے دھونے لگے۔ زنان خانے میں ہمارے 3 ساتھیوں نے بھی ہمیں گلے لگا کر بہت آنسو بہائے، لیکن میں نے بامشکل انہیں خاموش کرایا۔ زنان خانہ ایک پرانی عمارت پر مشتمل تھا جس کی دیواروں پر مٹی کی لپائی نظر آتی تھی۔ لپائی کے نیچے سامنے کی دیوار پتھروں کی بنی ہوئی تھی۔ احاطے کی اندرونی دیواریں ایک اینٹ کی موٹائی پر مشتمل تھی۔ چھت سینماؤں کی طرح ٹین کی اور مخروطی تھی اور اس کے نیچے لکڑی کی چھت تھی۔ روم اے میں 2 کھڑکیاں اور 2 دروازے تھے۔ ایک دروازہ آنے جانے کے لیے استعمال ہوتا، دوسرے میں آہنی سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ روم بی کی 2 کھڑکیاں اور 1 دروازہ تھا۔ کھڑکیوں میں قفل پڑے تھے۔ کوٹری نمبر 1 تنگ و تاریک تھی اور اس میں صرف لکڑی کا 1 دروازہ تھا جسے بند کرنے پر کوٹری میں مکمل تاریکی ہو جاتی تھی۔ کوٹری نمبر 2 سٹور کا کام دے رہی تھی۔ اس میں ناقابل استعمال اور متروک کمبل، پھٹی ہوئی چٹائیاں اور دوسرا کاٹھ کباڑ بھرا تھا۔ اس کے دروازے کو لکڑی کے تختوں اور میخوں سے بند کر دیا گیا تھا۔ روم اے اور بی کی فرش پختہ سیمنٹ کے تھے، جبکہ کوٹری نمبر 1 کا فرش کچا تھا۔ فرش اور 2 فٹ کی بلندی تک دیوار نم اور سیم زدہ تھی۔ 21 اگست 1968 کو جج کے فیصلے کے خلاف میں نے مقبوضہ کشمیر کے چیف جسٹس کے پاس اپیل کی۔ اس کا مضمون 300 صفحات پر مشتمل تھا اور یہ اپیل میں نے کوٹری نمبر 1 کے سیم زدہ فرش پر بیٹھ کر لکھی۔ چند روز کے بعد جیل کے حکام نے میری کوٹری میں لکڑی کے دروازے کے بجائے لوہے کا دروازہ لگوا دیا۔ ہمارے مطالبے پر انہوں نے فرش کو پختہ کر دیا اور دیواروں پر سفیدی پھرا دی۔ ہم نے بجلی کے بلب کے لیے کہا، لیکن یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ سزائے موت والے قیدیوں کے لیے اندرونی روشنی کی اجازت نہیں۔ البتہ رات کے وقت ایک بے ہنگم سی لالٹین سلاخ دروازے کے باہر جلا کر رکھ دی جاتی، جس سے تھوڑی سی روشنی اندر آ جاتی تھی۔ ہماری درخواست پر اس ٹھیکیدار نے جو دیواروں پر سفیدی کروا رہا تھا، کوٹری کی دیواروں میں کپڑے اور قرآن حکیم لٹکانے کے لیے 6 انچ لمبا ایک آہنی کیل گاڑ دیا۔ دیگر حفاظتی اقدامات سخت کر دیے گئے چونکہ مجھے اور میر احمد کو سزائے موت ملی تھی۔
اس لیے احاطے میں گھومنے اور بیت الخلاء وغیرہ لے جانے کے لیے ہتھکڑیاں لگا دی جاتی۔ اکتوبر 1968 میں ہم نے باقاعدہ کام کا آغاز کیا۔ ادھر ہائی کورٹ میں اپیل کا مسئلہ چل رہا تھا، ادھر میں نے آہستہ آہستہ چند معلومات حاصل کر لیں۔ زنان خانہ جیل کی بیرونی اور بڑی دیوار سے صرف 8 فٹ کے فاصلے سے شروع ہو جاتا تھا۔ جیل کی بیرونی اور بڑی دیوار سے باہر کھیت تھے جہاں سبزیاں اگائی جاتی تھی اور بے ضرر قیدیوں کو مشقت کے لیے وہاں لے جایا جاتا تھا۔ بیرونی اور بڑی دیوار کے باہر کوئی محافظ نہ تھا۔ فرار کے لیے سردیوں کا موسم بہترین تھا۔ کوٹری نمبر 2 جس میں پرانی چیزوں کا سٹور تھا، جیل کی بیرونی دیوار پر ختم ہو جاتی تھی۔ اس کوٹری کی بیرونی دیوار پر سیمنٹ کا پلاسٹر تھا اور اندر گول پتھر اور اینٹیں اور چونے کا گارا۔ فرش پر اس دیوار کی چوڑائی 3 فٹ کے قریب تھی۔ کوٹری نمبر 1 جس میں ہم رہتے تھے اور کوٹری نمبر 2 جس میں سٹور تھا کے درمیان اینٹوں کی دیوار تھی جس کے دونوں طرف گارے سے لیپ کیا ہوا تھا۔ اکتوبر 1968 کے آخر میں گل زمان، جمس خان اور غلام یاسین نے جو کمرہ اے میں رہتے تھے، جیل کے حکام سے احتجاج کیا کہ وہ صوبیدار کالا خان جو ان کا فوج کا افسر ہے، ہمارا کھانا پکاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ اسماعیل نامی ایک مقامی کشمیری کو، جس پر جیب تراشی اور چوری کے الزامات تھے، ہمارے باورچی کے طور پر بھیجا گیا۔ اسماعیل سے میں نے چند معلومات حاصل کی۔ اینٹوں کی دیوار کو توڑنا نسبتاً مشکل کام ہے۔ پتھروں کی دیواروں میں سے ایک ایک پتھر نکالنا آسان کام ہے، اور پتھر کی دیواروں میں شگاف کرتے وقت اس مسالے کو توڑنا مشکل ہے جس سے پتھر جوڑے جاتے ہیں۔ میر احمد کے ساتھ مل کر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے ہم کوٹری نمبر 1 اور کوٹری نمبر 2 کی درمیانی مشترکہ دیوار میں شگاف کریں گے تاکہ باوقت ضرورت ہم میں سے کوئی شخص کوٹری نمبر 2 میں جا سکے۔ کوٹری نمبر 2 میں پرانے کمبلوں کے ڈھیر کے وسط سے گزر کر بیرونی دیوار تک پہنچا جا سکتا تھا اور اس دیوار میں شگاف ڈال کر ہم جیل سے باہر نکل سکتے تھے۔